الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، آج بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ درس میں ایک عظیم طلباء کی ایک عظیم جماعت نے اللہ کے کلام کو، قرآن مجید کو باترجمہ حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو میں ان تمام طلباء کی اس عالی شان جماعت کو جنہوں نے یہاں پر قرآن مجید کو معانی کے ساتھ باترجمہ حفظ کیا ہے، میں سب طلباء کو بھی دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہاں بچوں کے والدین بھی موجود ہیں، ان کے عزیز و اقارب بھی تشریف فرما ہیں، ان کو بھی میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ہمارے عظیم اساتذہ جنہوں نے رات دن محنت کر کے یہ عظیم مشن پورا کیا ہے، جناب حضرت مولانا استاد خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب مولانا شاہ محمد صاحب، جناب قاری صفدر صاحب، حافظ عاصم صاحب، سید فتح مبین شاہ صاحب کی سربراہی میں آپ لوگوں نے بہت محنت کی الحمدللہ، اور بچوں کو نہ صرف اللہ کا کلام پڑھایا بلکہ اللہ کے کلام کو معنی کے ساتھ باترجمہ پڑھایا آپ نے۔ تو آج آپ کی تکمیل کے موقع پر ہم یہاں پہ حاضر ہیں، اور اس موقع کی مناسبت سے قرآن پاک کی ایک عالی شان سورہ مبارکہ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، قرآن پاک کی ایک عالی شان سورہ مبارکہ سورہ الرحمن کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اور نہایت اختصار کے ساتھ ان آیات کے مفہوم کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے سورت کی ابتدا میں فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، بہت ہی مہربان، بے حد مہربان ہے اللہ کی ذات جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تعلیم کو اپنی طرف منسوب فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ بڑی ہی شان والا ہے جس نے تمہیں قرآن سکھایا ہے۔ یعنی یہ قرآن اللہ کی رحمت سے تمہیں نصیب ہوا ہے، اس کے فضل و کرم سے تمہیں نصیب ہوا ہے۔ قرآن کو بھیجنے والا بھی وہی، قرآن کی حفاظت کرنے والا بھی وہی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کو نازل کرنے والا بھی وہی، اور آج 14 صدیوں کے بعد آپ تک پہنچا کے آپ کے اساتذہ کو پڑھانے کی توفیق دینے والا بھی وہی، اور آج آپ بچے یہاں پہ تشریف لائے، آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہاں پہ بھیجا، اور
یہ آپ کو جو عظیم اعزاز نصیب ہوا ہے کہ آپ نے کلام الہی کو معنی کے ساتھ باترجمہ حفظ کر لیا ہے، تو یہ رحمت بھی آپ کو اس وحدہ لا شریک رب العالمین کی عظیم رحمت سے آپ کو یہ اعزاز نصیب ہوا ہے۔ تو الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھایا ہے قرآن۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ علمہ البیان، اسی اللہ نے سکھایا ہے انسان کو گفتگو کرنا، بات کرنا، اپنی ما فی الضمیر کا اظہار کرنا، بات کو بیان کرنا۔ یہ صلاحیت بھی اسی وحدہ لا شریک رب العالمین نے عطا فرمائی۔ تو یہ جو سورہ الرحمن کی ابتدائی آیات ہے، ان کے اندر 4 چیزیں بہت ہی عظیم الشان ہیں جن کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، 99 صفات آپ اللہ کے 99 ناموں میں پڑھتے ہیں کہ وہ الجبار بھی ہے، وہ القدوس بھی ہے، العزیز بھی ہے، یہ ساری اللہ کی شانیں ہیں۔ تو اللہ کی ساری صفات میں سے اور شانوں میں سے سب سے چوٹی کی شان ہے الرحمن۔ جی، الرحمن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، نہیں اس کو کچھ نہ کہیں، بچے کو کھیلنے دیں۔ میں مسجدوں میں بچے کھیلتے ہیں، یہ ٹھیک ہوتا ہے، کوئی منع نہ کریں تاکہ قرآن کے ساتھ ان بچوں کا دل لگ جائے، ان کو نہ روکیں آپ، ہاں جی کھیلنے دیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں سے چوٹی کی صفت ہے الرحمن۔ اسی لیے جب آپ بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں تو اس میں آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے سارے ناموں میں سے 2 نام ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ چوٹی کا اللہ کا نام ہے الرحمن کہ وہ بے حد مہربان ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں ایک اور عظیم چیز کا ذکر ہے، وہ ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کلام ہیں، جتنی بھی کتابیں اس مالک نے نازل فرمائی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف موسیٰ ہے، صحف ابراہیم ہے، یہ انبیاء کی طرف اور وحیاں بھی نازل ہوتی رہیں، اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جس طرح قرآن نازل ہوا، اسی طرح حدیث شریف میں جو احکامات ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے حضور پر نازل ہوئے۔ تو اللہ کی سب سے بڑی صفت الرحمن، آپ نے بولنا ہے میرے ساتھ، جواب بھی دینا ہے تاکہ آپ کا ذہن متوجہ رہے۔ اللہ کی صفات میں سے چوٹی کی صفت کون سی ہے؟ الرحمن۔ اور اللہ کے کلاموں اور کتابوں میں سے چوٹی کی کتاب کون سی ہے؟ القرآن۔ پہلی آیت کریمہ میں الرحمن اللہ کی سب سے اونچی صفت، دوسری آیت کریمہ میں اللہ کا کلام، اور کلام کون سا جو سب سے چوٹی کا کلام ہے؟ القرآن، علم القرآن۔ اور پھر تیسری آیت میں کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ نے صرف انسان کو پیدا نہیں کیا، پیدا اس نے فرشتوں کو بھی کیا ہے، جنات کو بھی کیا ہے، درختوں کو بھی کیا ہے، زمین و آسمان کو بھی کیا ہے، کروڑوں مخلوقات کو اس نے پیدا کیا ہے جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ لیکن جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں چوٹی کی مخلوق کون سی ہے؟ ہاں بتائیے بتائیے، انسان۔ یعنی اللہ کی صفات میں سے چوٹی کی صفت ہے الرحمن۔ اللہ کے کلاموں میں سے سب سے اونچا اور چوٹی کا کلام ہے القرآن، علم القرآن۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں سے سب سے عالی شان اور سب سے چوٹی کی مخلوق کون سی ہے؟ انسان، خلق الانسان۔ پھر جو انسان ہے اس کے اندر بہت سے کمالات ہیں، بہت سی صلاحیتیں ہیں۔ انسان کے اندر سننے کی صلاحیت بھی ہے، انسان کے اندر دیکھنے کی صلاحیت بھی ہے، چلنے کی صلاحیت بھی ہے، بہت سی صلاحیتیں ہیں انسان کے اندر۔
عقل و شعور بھی اللہ نے بے شمار مخلوقات سے زیادہ عطا فرمایا انسان کو، لیکن انسان کے اندر ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی انسان کا کمال ہے اور خوبی ہے جس کے برابر کی کوئی خوبی اللہ نے کسی اور مخلوق کو اس لیول کی عطا نہیں فرمائی، وہ ہے گفتگو کرنا، بات کو بیان کرنا۔ یہ انسان کی چوٹی کی صفت ہے کہ اپنی بات کو بہترین انداز میں بیان کرنے کی صلاحیت۔ سننے کے لیے دوسری مخلوقات بھی سنتی ہیں، گائے بھینس بکریاں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی دیکھ رہی ہیں، لیکن یہ جو بیان کرنا ہے یعنی اپنے دل کی بات کو بہترین لفظوں میں بیان کرنا، کسی ہدایت کے ایمان کے مضمون کو اعلیٰ ترین انداز میں بیان کرنا، یہ جو کمال انسان کو نصیب ہوا ہے اللہ نے یہ کمال کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ تو ان چاروں کو جمع کر لیں آپ کہ اللہ کی صفات میں سے چوٹی کی صفت ہے الرحمن، اللہ کے کلاموں میں سے سب سے اونچا کلام ہے القرآن، اور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں سے نمبر 1 ٹاپ آف دا لائن سب سے اونچی مخلوق ہے الانسان، اور انسان کو جو اللہ نے خوبیاں عطا فرمائی ہے ان میں سے سب سے ٹاپ کی خوبی ہے البیان، گفتگو کرنا، اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرنا۔ اور چونکہ آپ بچوں نے یہاں اس درس میں الحمدللہ قرآن مجید کو باترجمہ حفظ کیا ہے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ میرے والد گرامی قدر حضرت سید پیر ظہور اسماعیل شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، زندگی میں، کمالات میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، صحت عافیت کی عظیم نعمتیں عطا فرمائے، ان کی سرپرستی میں آپ نے اللہ کے کلام کو باترجمہ حفظ کیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ ان چاروں چیزوں کے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ اللہ کی رحمتوں میں سے چوٹی کی رحمت یہ ہے کہ اس نے قرآن نازل کیا، ورنہ وہ ہمیں دنیا کے اندر بھیج دیتا اور ہماری ہدایت کا کوئی انتظام ہی نہ فرماتا، ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کس طرف جانا ہے اور کس طرف نہیں جانا۔ اللہ نے رحمت کی، چونکہ وہ مہربان ہے، وہ الرحمن ہے، اس نے کہا نہیں میں تمہیں نہ صرف پیدا کروں گا، نہ صرف تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تمہاری ہدایت کا بھی پورا انتظام کروں گا، تمہیں ایک بے مثال کتاب عطا کروں گا القرآن الکریم، اور محشر کے دن تک اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہوگا، تاکہ تم میں سے جو ہدایت کو حاصل کرنا چاہے وہ میرے کلام کو پڑھے، میری رحمت کو پڑھے، کیونکہ قرآن مجید کو اللہ نے عظیم رحمت فرمایا ہے۔ یہاں بھی اس آیت میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ رحمتیں تو میری بے حساب ہیں، میں نے تمہارے لیے روٹی بھی پیدا کی ہے، پانی بھی پیدا کیا ہے، زمین کا فرش بھی بچھایا ہے، آکسیجن بھی پیدا کیا، سب نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عظیم نعمت یہ ہے کہ میں نے تمہیں قرآن جیسی بے مثال کتاب عطا فرمائی۔ اور یہ آیات بینات ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ کلام بھی سب سے اونچا ہو، مخلوق بھی سب سے عالی شان ہو، یعنی انسان ہو، تو وہ کیا چیز بیان کرے، وہ مخلوق کیا چیز بیان کرے؟ اس مخلوق کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن کے معنی کو بیان کرے، وہ آیات کو پڑھے اور آیات کے معنی سے دنیا کو آگاہ کرے۔ اس وقت اس دنیا کو کسی اور چیز کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی قرآن مجید کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے شفا بنا کر، جو بھی تمہارے اندر یا باہر بیماریاں ہیں، روحانی اور جسمانی مسائل ہیں، باطنی بیماریاں ہیں، نفاق ہے، حرص ہے، حسد ہے، جتنی بھی اندر بیماریاں انسان کو لگ گئی ہیں، شرک وغیرہ ہے، سب کا علاج اور شفا بنا کے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے ہم نے قرآن کو رحمت بنا کے نازل کیا ہے۔ تو میں آپ طالب علموں سے
جنہوں نے قرآن مجید کو باترجمہ حفظ کر لیا ہے، یہ گزارش کروں گا کہ ایک تو آپ قرآن مجید کے ساتھ پوری زندگی کے لیے منسلک رہے، جڑے رہے، قرآن کو چھوڑے نا. یہ نہیں کہ اب ہم نے حفظ کر لیا ہے، اب ہم نے ترجمہ پڑھ لیا ہے تو پھر آپ دور چلے جائیں قرآن مجید سے. پچھلے دنوں ایک حدیث شریف میں نے سنائی تھی تمام ایمان والوں کو کہ بھئی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو انسان کا دل ہے یہ کریشۃ فی ارض فلات، آپ نے حضور نے فرمایا کہ بھئی جو انسان کا دل ہے یہ پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح ہے. جیسے کسی پرندے کا ٹوٹا ہوا پر ہوتا ہے اور ایک کھلے میدان میں پڑا ہوتا ہے، اس طرح ہے دل ہمارا. ایک وسیع میدان ہے اور اس میں ایک پرندے کا پر پڑا ہوا ہے، یہ دل ہے ہمارا. اور آندھیاں چلتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، پر کو اڑا کر کبھی ادھر لے جاتی ہیں، کبھی الٹ دیتی ہیں، کبھی پلٹ دیتی ہیں. کبھی بے حیائی کی ہوائیں چلتی ہے تو وہ ہمارے دل کے پر کو اڑا کر ادھر لے جاتی ہیں. کبھی کوئی گمراہی کی ہوا چلتی ہے تو وہ ہمارے اس پر کو، ہمارے دل کو اڑا کر ادھر لے جاتی ہے. اگر ہم فلمیں دیکھتے رہیں گے، گانے سنتے رہیں گے، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے رہیں گے، نشئیوں کے ساتھ، برے یاروں کے ساتھ مل جائیں گے تو یہ جو پر ہے یہ تو اڑ کر ادھر چلا جائے گا، نشے کی طرف چلا جائے گا. اگر چوروں کے پاس بیٹھیں گے تو دل ادھر ہو جائے گا. بے حیاؤں کے ساتھ ملیں گے تو دل بے حیا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت کی ہوا چلائی اور آپ جو طالب علم باترجمہ حافظ ہوئے ہیں، اللہ نے ایک رحمت کی ہوا چلائی ہے اور آپ کے دل کے پر کو اللہ نے اڑا کر قرآن کی طرف پھیر دیا ہے کہ یہ لو میرا قرآن اور یہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں اس کے معنی. اب اپنے دل کو اس کے ماحول میں رکھے کہ ہم قرآن سے منسلک رہے، تا حیات جڑے رہے اور اس کلام کی اشاعت کرے. کیونکہ قرآن کو یاد رکھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے، قرآن کو یاد رکھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ بھئی آپ قرآن مجید کو پڑھائیں، دوسروں کو تعلیم دیں. اگر جب آپ دوسروں کو پڑھائیں گے تو آپ کے اپنے سینے میں اور دل میں بھی محفوظ رہے گا. اللہ تعالیٰ جو عظیم اعزاز آپ نے حاصل کیا ہے اس کی قدر کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور جو بچے حافظ ہوئے ہیں وہ ذرا ہمیں اپنی زیارت بھی کروا دیں، 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائے تاکہ ہم ان کی زیارت کر لیں. تو ماشاءاللہ یہ طالب علم حافظ ہوئے جی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اے سب تواڈیاں دعائیں دی برکت دے نال تواڈے زیر سایہ قرآن ہی نے حفظ کیتا ہے جی. شکر الحمدللہ. جی آؤ جی، ادھر ابا جی کے پاس آؤ بیٹا، ادھر آؤ، ادھر ابا جی کو ملو. ماشاءاللہ. انہاں دے ابا جی دے زیر سایہ انہاں دی دعائیں دی برکت دے نال تسی اللہ دے کلام نو باترجمہ حفظ کیتا ہے. آؤ بیٹا. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. حافظ ہی بن گئے تو نال عالم ہی بن گئے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ آؤ بیٹا، دعا کرو انہاں دے واسطے جی. ربنا آتنا فی الدنیا اللہم آمین یا رب العالمین. وقنا عذاب النار وادخلنا الجنت مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اے میرے سونا مالک، یہ میں قرآن پاک کی نعمت انہوں نے عطا فرمائی، اس لیے احکام پہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائی. آمین آمین. دنیا دیتے پھیلاون دی پڑھاون دی توفیق عطا فرمائی. آمین آمین. یا اللہ انہوں نے صحت تے سلامتی تے عزت تے کرامت دنیا دے اندر نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے میرے مالک انہوں نے دین اور دنیا دے اندر خوشحالی عطا فرما، صحت تے سلامتی عطا فرما. انہوں نے والدین دا فرما بردار بنا، ملک و ملت دا خیر خواہ بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ جتنے طالب علم بھی سب نو کامیاب فرما. یا اللہ سب نو قرآن پاک دے علم دے انوار دے نال انہاں دے سینے نو روشن فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد.